ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں فجر یا ظہر وغیرہ کی فرض نماز کا وقت ہو گیا تو کیا ہمیں پہلے سنت پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد جا کر فرض میں شامل ہونا ہے؟ ظہر کا تو مسئلہ چاہے وہ ظہر ہو کہ فجر ہو، لیکن زیادہ تر ایک بہت بڑی غلطی جو ہم دیکھتے ہیں عوام میں کہ وقت ہونے کی بات تو چھوڑیے، بلکہ فرض نماز شروع ہو چکی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بندہ جب مسجد کو آتا ہے تو پہلے سنت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر فرض میں شامل ہوتا ہے، بھلے سے اس کی ایک رکعت بھی چلی جائے یا اس کو آخری تشہد ملے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بس فوری پہلی فرصت میں فجر کی سنت پڑھنا ہے اور اس کے بعد جا کر مجھے نماز میں شامل ہونا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام بھی پھیر دیتے ہیں اور اس کو جماعت کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جسے عوام دہراتے چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ہو کہ ظہر کی نماز، جب نماز شروع ہو گئی تو ایسی صورت میں فرض نماز کے علاوہ کسی اور نماز کی کوئی اجازت نہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب فرض نماز کھڑی کر دی گئی یعنی کہ اقامت کہہ دی گئی اور وہ شروع ہو گئی تو پھر دوسری کسی نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ ادھر امام صاحب فجر کی نماز پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو تب سنت پہلے پڑھ کر بعد میں فرض میں شامل ہونے کی۔ دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اپنی سنت یعنی کہ وہ فجر سے پہلے ذرا اور 5-10 منٹ پہلے اور اٹھ جائیں اور فجر کی سنت پہلے ادا کر کے نماز کو آئیں، یہ کرنے کی بجائے بہت سارے لوگ اپنی اپنا ایک معمول بنا لیتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سنت ادا کرنا۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پر غلطی ہے کہ آدمی بار بار اس کو اپنا معمول نہیں بنا، کبھی ایک آدھ بار اگر آدمی کی سنت چھوٹ گئی اور اسے اگر وہ فرض نماز کے بعد ادا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فرض نماز کی ادا کرنے کے بعد یعنی کہ فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی اور نماز نہیں ہے، نفل نماز سنت نماز کچھ بھی نہیں پڑھنا بلکہ، لیکن اسی موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کیے تھے اور اللہ کے نبی ان کے فارغ ہونے کے بعد ان کو بلا کر پوچھا کہ بھئی یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میری اپنی فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی، وہی سنت میں نے اب ادا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو آپ کی یہ سنت جس کو سنت تقریریہ کہا جاتا ہے، یہ خود بھی ہمارے لیے دلیل کے طور پر کافی ہے کہ فجر کی سنت اگر نماز سے پہلے فرض سے پہلے چھوٹ گئی تو فرض کے بعد بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر لے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ جو لوگ فجر کی فرض نماز ہو رہی ہے اس وقت سنت پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلطی ہے، اور جو معمول بنا کر ہمیشہ فجر کی سنت فرض کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک غلطی ہے۔ جی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے فجر کی سنت ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد فرض ادا کر سکیں۔ اگر بندہ فرض پہلے پڑھ لیا اور سنت اگر وہ قضا کرنا ہی چاہتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس نیت سے پڑھے گا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ سنت کی کوئی قضا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت سفر میں حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، پابندی کے ساتھ آپ ادا کرتے تھے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جی سنت مؤکدہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی فجر کی سنت اس کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے چھوٹ گئی تو اسی کی قضا اگر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ جو فجر کی نماز کے بعد کا وقت سورج طلوع ہونے تک کا ہے، اس دوران اگر اسے اپنی کوئی قضا نماز یاد آ گئی کہ بھئی کل میں نے فلاں نماز نہیں پڑھی تھی، مغرب کی میری چھوٹ گئی تھی یا میری عصر کی چھوٹ گئی تھی اور میں بالکل بھی بھول گیا، پڑھا ہی نہیں، اس وقت اگر یاد آ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک سبب والی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کی کوئی نماز چھوٹ گئی، بھول گیا یا وہ سو گیا، جب وہ اٹھے گا اس وقت پڑھے گا، اور جب یاد آ جائے اسی وقت اس کو پڑھنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اگر اس کو یاد آیا کہ میری کل کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، میں نے نہیں ادا کی، اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔